बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शुएब व्यूज़। जनाब, क्या हाल चाल है? जैसा कि आपको पता है, जो आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पावर प्लांट ट्रेनिंग, ऑपरेटिंग ट्रेनिंग के बारे में। और जो आजकल जो इस पे टॉपिक है वो EHS यानी कि एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के में है, जो कि बेसिक चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पहले। वो आपको पता होना चाहिए। कल हमने इसमें जो डिस्कस किया था वो किया था एनवायरनमेंट के बारे में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आज हम जो इशू कर रहे हैं वो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में है। हेल्थ एंड सेफ्टी एज सच अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, एक ही उसमें ये आपस में मुंसलिक है। तो ये एक लंबा टॉपिक है। इंशाल्लाह इसमें आपको जो है काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मेरी जो वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी होगी, तो इसलिए इसके कई पार्ट्स में इसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले हेल्थ जो के बारे में बताते हैं। हेल्थ से हम क्या मुराद लेते हैं? ठीक है, तो इस बारे में आपसे जो पहले डिस्कस करेंगे, हेल्थ क्या चीज़ है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी वीडियो तकरीबन 3 मिनट की जो कि इंग्लिश में है, वो आप देखें। उससे आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि हेल्थ के बारे में। स्पेशली दिस वीडियो इज मेक फॉर द माई फॉलोअर्स who not understanding the Urdu, so it is in English and they will be understand about health. So please watch this video, then we start our lecture again. So please watch this video carefully. Worker health is a complex and multifaceted aspect of occupational health studies. Understanding the components and factors contributing to worker health is essential for employers, employees, and policymakers alike. This narrative will delve into the significant dimensions of worker health and the impacts of work on physical and mental well-being. Firstly, the physical components of worker health include ergonomic considerations, occupational hazards, and the availability of adequate health services. Ergonomics, which involves designing the workplace environment and tasks to fit the worker, plays a crucial role in preventing musculoskeletal disorders and promoting long-term physical well-being. Efficient workspaces that minimize strain and repetitive motion are key in safeguarding a worker's physical health. Occupational hazards, on the other hand, vary significantly across different industries and can range from exposure to toxic substances to the risk of manual handling injuries. Employers are tasked with identifying these hazards and implementing appropriate measures to mitigate risks, such as safety training programs and protective equipment. Healthcare services available to workers also contribute immensely to their overall health. Regular health checkups and access to medical facilities ensure early detection and treatment of work-related health issues, thus serving as a cornerstone for maintaining worker welfare. Mental health, often overshadowed by its physical counterpart, is increasingly recognized as vital in the realm of worker health. The influence of workplace stressors, such as high workloads or lack of job security, can lead to issues like burnout and depression if not adequately addressed. Creating a supportive work environment where employees feel valued and heard is fundamental to nurturing mental well-being. Furthermore, the COVID-19 pandemic has shed light on the importance of mental health support, as isolation and remote work have altered traditional work dynamics. In conclusion, worker health encompasses both physical and mental dimensions, each influenced by myriad factors within the workplace environment. Ensuring a balanced approach, which includes addressing ergonomic needs, mitigating occupational hazards, and fostering a supportive mental health culture, is essential for enhancing worker health. Employers, with the aid of policymakers, should prioritize these aspects to cultivate a productive and healthy workforce. As societal understanding of worker health continues to evolve, it paves the way for innovative strategies that accommodate the changing needs of workers. This is part of my EHA's topic in my Basic Plan Operator course.
Please keep watching Shoaib Views channel for more informative videos. Please like, share, and follow my channel. Also press bell icon. अच्छी सेहत का राज जो है वो साफ़ सुथरी हवा, आपका साफ़ सुथरा माहौल, आपका साफ़ पानी, हिफ़ाज़त सेहत के असूलों पे कारबंद रहना, ये चीज़ सारी डिपेंड करती है और ये हेल्थ में शामिल है। आप कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप काम के लिए दाखिल होते हैं या अपने जॉब आपको ऑफर होती है, तो सबसे पहले वो उसका मेडिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में होता क्या है? मेडिकल टेस्ट में आपके बारे में वो ये कंफर्म करते हैं आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी सेहत कैसी है, कहीं आप बीमार तो नहीं हैं, कहीं आप किसी डिसीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हैं, कोई आपको कोई मसला तो नहीं है, आपके आँख, कान, नाक, हाथ पाँव सारे काम करते हैं, नहीं करते, ये हर चीज़ें जो है वो आपकी चेक करते हैं। और ये ख़ास तौर पे प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको हर जो आपके सारी सेंसें काफ़ी सही काम कर रही हो, आपके हाथ पैर सही काम कर रहे हो, तो ये लाजमी चीज़ है। इसके बगैर तो आप कोई भी प्लांट ऑपरेटर काम नहीं कर सकता। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ चेक की जाती है, कहीं आप कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप कोई ऐसा मिसहैप कर दें या गलती से आप कोई ऐसी चीज़ ऑपरेशन कर दें जो हादसे का सबब बने। इसके अलावा आपकी आंखें टेस्ट की जाती हैं कि आपको सही नज़र आता है, आपको कहीं भी काम करने में कोई दुश्वारी तो नहीं है। आपके कान टेस्ट किए जाते हैं ताकि आपके कान को सुनने की सलाहियत सारी प्रॉपर मौजूद है। ये तो नहीं है कि आपके सुनने की सलाहियत कम है और कोई ऐसी प्लांट में कोई ऐसी चीज़ जिससे आवाज़ से जो रिलेटेड है वो आपको सुनाई ना दे और आप इस तरह जैसे मशीन जो पंप्स वगैरह है, मशीनरी का शोर है, वो शोर आपको बता देता है इस मशीनरी में जो है ना कोई गड़बड़ है या नहीं है। आप रोज़ आप आते हैं, आप जब इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं तो आपको कान बता देते हैं कि हाँ आज इंडस्ट्री में कोई चीज़ अलग से है, अगर कोई अलग मसले की प्रॉब्लम आ रही है तो आपके कान जो है आपको बता देते हैं। आपकी आंखें भी ये बता देती हैं कि आपका जो है ना कोई प्रॉब्लम तो सामने नज़र आ जाती है, कोई मसला है। कान आपको मैंने बता दिया। नाक आपको स्मेल जो है ना वो बता देती है कि यहाँ कोई चीज़ स्मेल तो नहीं हुई। तो ये चीज़ें हैं, दिमाग आपका आपको हाजिर रहता है ताकि वो आपको एक्शन देता है कि ये ऐसी चीज़ है तो आप इसको क्या रेमेडी करेंगे। ठीक है, आप सही चल सकते हैं, आप सही हाथ से काम कर सकते हैं। ये प्लांट ऑपरेटर के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाजमी हैं और ये सेहत के में आती है। हाँ, ज़बान रह गई है, ज़बान कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो है ना सही कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये भी लाजमी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कम्युनिकेशन। इसमें कोई ऐसा इब्हाम नहीं होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ना कोई हादसे का बाहिस बने। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छी सेहत के लिए हमें साफ़ आब हवा चाहिए, साफ़ पानी चाहिए और आपको साफ़ जो है ना मील खाना वगैरह जो है आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो आपकी अच्छी सेहत का ज़ामिन है। तो इसके लिए कुछ EHS ने असूल वाज़े किए हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो असूल है वो ये है कि EHS माहौल, सेहत और हिफाजत में सेहत अफराद की जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ पे तवज्जो मरकूज़ रखती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो काम की जगह पर हैं, इसमें पेशावर बीमारियों और ज़ख्मों की रोकथाम के साथ साथ मजमूई तंदुरुस्ती और सेहत को फ़रोग़ देना भी शामिल है। और EHS माहौलियाती अवामिल के वसी तर सेहत आमा के मज़मूरात पर भी तवज्जो देता है, जैसा कि ख़तरनाक मवाद या उसकी आलूदगी की नुमाइश वगैरह। तो ये EHS का जो मोटो था वो मैंने आपको बयान किया। अब इस पे मोटी मोटी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो EHS में हमारी आती हैं, तो ये वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो सेहत आमा का है। सेहत आमा से जैसे मैंने पहले किया कि आपका माहौल, आबो हवा, पानी और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये आपकी सेहत को कैसे मुतासिर कर सकते हैं, ये जब चीज़ें जो है ना इसमें कवर होती हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है वो सेहत और तंदुरुस्ती है। EHS के सेहत के लिए एक जामे नुक्ता नज़र और फ़रोग़ देता है बशमूल जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहबूद।
اس میں فلاح و بہبود کے پروگراموں کو نافذ کرنا، صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا اور دماغی صحت کے خدشات کو دور کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ای ایس جس کے پروگرام میں شامل ہوتی ہے، جو ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں یا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خطرے کی تشخیص اور اس کا انتظام، کیسے خطرے کو کیسے منیمائز کیا جائے یا کیسے ختم کیا جائے۔ اس میں جو حفاظتی جو آلات ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس میں جو فضلہ ہے اس کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، جیسے میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ انوائرمنٹ کے پروگرام میں کہ جو اگر راکھ ہے اس کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، یا پانی کو جو ہم ویسٹ واٹر ہے اس کو ہم نے کیسے بھیجنا ہے، ہوا کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس کی تشخیص اور اس کے انتظام میں شامل ہے۔ تیسرے پوائنٹ پہ ہم لیتے ہیں وہ ماحولیاتی عوامل ہے۔ ایچ تسلیم کرتا ہے کہ ماحولیاتی عوامل جیسے ہوا اور پانی کے معیار انسانی صحت کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں کمپلائنس، یعنی کہ یہ جو اس کی تعمیل کیسے کی جائے، یعنی کہ اس کے لیے ایک پرانا مربوط پروگرام تشکیل دیا جاتا ہے۔ یہ سیفٹی آفیسر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس خطرے میں کیا کیسے کام کرنا ہے، کیا آپ نے ایکشن لینا ہے، اور اس طریقوں کو اس طرح سے ہم کمپلائنس کریں گے کہ ہم نے کون سی چیز کیسے استعمال کرنی ہے، یعنی کہ اگر فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے تو کیسے فرسٹ ایڈ دی جائے، اگر فائر جو ایکسٹینشن کرنی ہے، آگ کو بجھانا ہے تو اس کو آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ اس طرح مختلف طریقے ہیں جو آپ سے انشاءاللہ آگے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تو ہم نے آپ ذکر کیا کہ ای ایچ ایس میں جو ہیلتھ کے بارے میں کیا تصور ہے اور اس کو کیسے کمپلائز کرنا ہے۔ اب ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہیزرڈس کے بارے میں ہے۔ تو پلانٹ میں کیا کیا خطرات، ہیزرڈ کا مطلب ہے خطرات جو ہے ورک پلیس ہیزرڈس کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ورک پلیس ہیزرڈس میں جو سب سے پہلے ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ جسمانی خطرات ہیں۔ یہ خطرات ہیں وہ آپ کے جسم کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، آپ کے یعنی کہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، کسی قسم کی آپ کو انجری بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ جو ہے آپ کی جو جسمانی آپ کی صحت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ خطرات جو ہیں۔ تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ہم نے جو خطرات کو وہ 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے جو جسمانی حفاظت ہے اور جسمانی خطرات ہیں اس کو کیسے ہم دیکھیں گے۔ جسمانی خطرات میں جو ہے وہ مشینری بھی شامل ہے، اور جو بھاری سامان ہے وہ شامل ہے، یا کوئی کیمیکل ایسا ہے جو اپنا کھلا پڑا ہے وہ شامل ہے، یا کیمیکل بند بھی ہو تو وہ بھی شامل ہے، اسپل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ شور ہے وہ شامل ہے۔ جسمانی خطرات میں زیادہ شور آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، دھواں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جسمانی خطرات میں شامل ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے یا تابکاری ہے وہ بھی جسمانی خطرات میں آتی ہے۔ یہ زیادہ تر جو جتنی بھی انڈسٹری ہے ان میں یہ خطرات موجود ہوتے ہیں۔ اس خطرات کو تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ کیمیائی خطرات ہیں۔ کیمیائی خطرات نقصان دہ مادوں کی نمائش سے پیدا ہوتے ہیں، بشمول گیس، دھواں، دھول، مائعات اور ٹھوس۔ عام مثالوں میں تیزاب، سالوینٹس یا آتشگیر مادوں کو سنبھالنا شامل ہے۔ یہ خطرات لیبارٹریز، فیکٹری اور خطرناک مواد سے ملنے والی صنعتوں میں پائے جاتے ہیں، جن کے لیے پی پی جیسے دستانے، سانس لینے اور حفاظتی لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آتی ہے کیمیکل آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیمیکل کو آپ نے جو وہاں کام کیسے کرنا ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا کیا چیز چاہیے، یہ جو ہے یہ خطرات جو ہیں یہ کیمیکل کے یہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حیاتیاتی خطرات، یعنی کہ بایولوجیکل جو ہیزرڈس ہے وہ ہے۔ اس میں جو ہے متعدد بیماریاں، بیکٹیریا اور اس طرح کی بہت ساری چیز شامل ہیں۔ اس میں صحت کو جو متاثر کر سکتے ہیں وہ ایسے بیکٹیریا تو نہیں ہے جو فضلہ ہے، کوئی ایسا تو نہیں پڑا ہوا جو آپ جس کی وجہ سے آپ کا جو بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور آپ انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں، اور آپ کو کسی بھی جو تابکاری ہے وہ تابکاری آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اگر فضلہ پڑا ہوا ہے اس کو
اس فضلے میں سے جو گیسز نکل رہی ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے کیمیکل انڈسٹری میں یا نیوکلیر انڈسٹری میں زیادہ ہوتی ہیں. عام پاور پلانٹس میں بھی جو کیونکہ ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ ایسڈس ہے، کاسٹک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے. آئل بھی ایک کیمیکل ہی ہے. اس طرح اور دوسرے کیمیکل جو لیبارٹریز میں کام آتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، یا پانی کو صاف کرنے کے لیے جو کیمیکل ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کے لیے ہمیں یہ کون سے خطرات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈینگی کا وائرس ہے، یہ بھی ایک مچھر سے پیدا ہوتا ہے، اور جو وہ مچھر ہے وہ صاف پانی کی پیداوار ہے، اس کو کیسے تدارک کیا جائے. اور بھی وائرس ہے اس میں جو اٹیک ہو سکتے ہیں، اس کا تدارک کیسا کیا جائے، وہ سارا جو ہے وہ ESC سسٹم جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں. تو یہ تھا حیاتیاتی خطرات یعنی کہ بایولوجیکل ہیزرڈس. اس کے بعد ایئرگونمک ہیزرڈس ہے. ایئرگونمک کے خطرات جو ہیں وہ آپ کے باڈی کا پوائسچر، آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے تو اس کے کس طرح اٹھانا ہے، وہ پوائسچر تو آپ کا غلط نہیں ہے، اور آپ نے جو ویٹ اٹھانا ہے اس کو کس طریقے سے اٹھانا ہے، اگر اٹھنا بیٹھنا ہے کس طریقے سے بیٹھنا ہے. آپ مثلا آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی آپ کو وہ اسٹریس تو نہیں پیدا کر رہا آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ یا آپ کے دماغ پہ یا آپ کی گردن پہ، کوئی ایسا اسٹریس تو نہیں پیدا کرتا. یہ چیزیں جو ہے نا اس کو کور کرتی ہیں. آپ کے جو پٹھوں کے کھچاؤ، یہ چیزیں جو پٹھوں کے کھچاؤ کا بھی باعث بن سکتی ہیں. آپ کو جو گرنے سے آپ کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے. ایئرگونمک جو ہیزرڈس ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ بھی آپ کو جو ہے یہ ایئرگونمک ہیزرڈس ESC جو ہے بتاتا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور آخر میں جو ہے وہ ہے سائیکولوجیکل ہیزرڈ یعنی کہ نفسیاتی خطرات. نفسیاتی خطرات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب کوئی آدمی جو ہے بہت زیادہ دباؤ میں کام کرے اور اسے کوئی گھریلو یا دفتر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، اور وہ آ کے کام میں جو کام کر رہا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور بڑھ جاتا ہے، اور صرف نفسیاتی جو ہے اس کا دباؤ اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہارمفل ہے. بہت اس میں جو ہے اس کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات جنم لے چکے ہیں اور لے سکتے ہیں. تو یہ نفسیاتی خطرات ہیں. اس کو منیمائز کرنے کے لیے جو دفتر کا ماحول ہے اس کو بہت خوشگوار بنانا لازمی ہے. ورکر کو ٹینشن میں نہیں رکھنا چاہیے، یا جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو کسی قسم کے آپ دباؤ میں نہ رکھیں، ان کو ریلیکس ہو کے کام کرنے دیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہے. نفسیاتی جو خطرات ہیں وہ ہیں. اس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہراسمنٹ کا بھی ہے. وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ جنسی ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ان سب کو جو ہے ان سب کا تدارک جو ہے بہت ضروری ہے، اور ESS اس کو کور کرتا ہے. تو یہ ہم نے آج ڈسکس کیا بھی آپ کے بارے میں جو ہیزرڈس ہیں ان کو اسسمنٹ کیسے کی جائے. اب ہم اس ہیزرڈس کو کیسے روک تھام کریں گے، ون بائی ون ہم اس کو جو ہے ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ میرے ساتھ رہیے گا، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ جو اس کے ہیزرڈس کو کور کرنے کے لیے جو طریقے ہیں، مثلا فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، فائر سسٹم کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے، اور ہم کی CPR کیسے کرنی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اگلی آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی. آخر میں کچھ سلائیڈز ہیں جو کہ کارٹونز پہ مبنی ہیں. یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں کہ اگر آپ نے سیفٹی اپنی نہیں کی تو اس کا کیا آپ پہ اثر ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کے لیے کتنی ضروری ہے سیفٹی، اور اس کو کیا کیا آپ کو PP یوز کرنے ہیں. تو یہ سلائیڈز جو ہیں آپ کو اس میں مدد دیں گی.
آپ میرے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل کو لائک کریں, اس ویڈیو کو بھی لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, فالو کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کروں فوری طور پر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکے. تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد ماحول کا خیال رکھیے گا, اپنے دوست احباب گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.